السلام علیکم، مطیع جان MJ TV اور میرے ساتھ ثاقب بشیر۔ ہم دونوں آج بات کریں گے خطے کے اندر جو صورتحال بن رہی ہے، خاص طور پہ اسرائیل کے ایران پر حملے اور پھر ایران کے اسرائیل پر حملے، اس حوالے سے بات کریں گے، اور پاکستان کے لیے جو پاکستان کی قومی سلامتی ہے اس کے لیے اس خطے میں ہونے والی اس جنگ کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اور ویسے بھی بین الاقوامی سطح پر امریکہ کی جو اس وقت پالیٹکس ہے، حکمت عملی، سیاست، جو بھی کہہ لیں، وہ اصل میں ہے کیا۔ اور اس کے علاوہ پھر ہم بات کریں گے سابق وزیر اعظم عمران خان جو اڈیالہ جیل میں ہیں، اور آئے روز نئی جنگ جب چھڑتی ہے تو پاکستان کی سیاست کا جو محور ہے وہ اس محور سے PTI اور بانی PTI کے اوپر ہونے والی بحث جو ہے وہ نکل جاتی ہے، اور جو پس منظر میں چلی جاتی ہے، تو اس سے پاکستان کے اندر جو PTI کے کارکن ہیں، اور خاص طور پہ جو اوورسیز میں PTI کے کارکن ہیں، ان کے حکمت عملی پہ کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں اس ساری صورتحال میں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور ویسے بھی پیر کا دن تو ثاقب بشیر بڑا اہم ہے، دو بڑے کیسز جو 16 جون کے لیے مقرر ہوئے تھے، ایک ججز کی سینیورٹی والا کیس ہے، جس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے مستقبل کا بھی فیصلہ ہونا ہے، بلکہ اگر کہا جائے کہ عدلیہ کے مستقبل کا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے مستقبل کا فیصلہ ہونا ہے تو غلط نہ ہوگا۔ اور دوسرا کیس ہے وہ جو مخصوص نشستیں ہیں ریزرو سیٹس والا، وہ معاملہ بھی اب جو ہے وہ آئینی بینچ کے سامنے 16 جون کو ہی ٹیک اپ ہو رہا ہے، اور اس بینچ میں تو اب دو جو ہیں، بلکہ ایک حاجی صاحب جسٹس امین الدین خان، حاجی جسٹس امین الدین خان صاحب جو ہے، اب وہ حج کرنے کے بعد دو حاجی سپریم کورٹ میں، اب سپریم کورٹ میں دو حاجی ہو گئے، دو حاجی ایک چیف جسٹس یحییٰ افریدی ہیں، جی تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی ہو، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ حج کا ان پہ کتنا اثر ہوا ہے، یہ تو اب کمرہ عدالت میں پتہ چلے گا۔ ایک تیسرا کیس بھی ہے، تیسرا لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان کی 8 جو 9 مئی کے کیسز میں ضمانتیں ہیں وہ لگی ہوئی ہیں، کیونکہ 3-4 ہیئرنگ سے وہ کیس لٹکتا آ رہا تھا، یہ پیر کوئی اچھا، تو یہ ضمانتوں کا کیس بھی ہے۔ بہرحال بات تو کریں گے ہم خطے میں ہونے والی جنگ کی، کیونکہ خود پاکستان ابھی بھارت کے ساتھ ایک جنگی ماحول میں ہے، اور ابھی تک سیز فائر ہے، اور بھارت کا یہ کہنا ہے کہ یہ سیز فائر ہے، اور بھارت جو ہے وہ ابھی بھی پر تول رہا ہے کہ کسی بھی طرح وہ سکور سیٹل کر سکے، کیونکہ جنگ میں جو کچھ اس کے ساتھ ہوا اس پہ تو کوئی شک نہیں کہ بھارت کا جو ایک مچ تھا اس خطے کے اندر، جو ایک اس کا ایک دھاک تھی اور جو اس کی ایک ڈومیننس تھی، وہ ختم ہو گئی ہے، اور 6 جہاز پاکستان نے جو گرائے ہیں، اس کے بعد نریندر مودی جو ہیں وہ پورے بھارت میں گھوم رہے ہیں، مگر ابھی تک یہ تصدیق کرنے کی اخلاقی جرت بھی نہیں بھارت میں یا بھارتی حکومت میں کہ ان کے جہاز گرے ہیں۔ مگر اس کے بعد پھر پاکستان کی جو قیادت ہے، عسکری قیادت، ہمارے بارڈر پہ ابھی ایک نئی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ اسرائیل نے ایران پہ پہلے حملہ کیا، اور پھر ایران نے میزائلوں کی ایک بارش کی اسرائیل کے اوپر، تو ایسے موقع پہ جبکہ پاکستان کے سرحد پہ ایک نئی جنگ چھڑ چکی ہے، اور اسرائیل جیسا ملک جو ہے وہ حملہ آور ہے ایران کے اوپر، تو پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے، جو ہمارے فیلڈ مارشل ہیں، وہ اس وقت امریکہ میں موجود ہیں، پاکستان میں نہیں ہیں، اور جو ہمارے جو سیاسی قیادت ہے نواز شریف صاحب، وہ لندن میں موجود ہیں، مگر ہوپ فلی حالات اتنے نہیں خراب ہوں گے کہ انہیں ہنگامی بنیادوں پہ واپس آنا پڑے دونوں کو، کیونکہ دونوں جو ہے جنگ کے لیے بڑے اہم ہیں، نواز شریف صاحب بھی اور فیلڈ مارشل صاحب بھی۔ مگر بہرحال ابھی جو ہے پاکستان کی جو ایران سے ملحقہ سرحد ہے وہ میں سمجھتا ہوں کافی حساس ہو چکی ہے۔ سب سے پہلا تو سوال یہ ہو رہا ہے کہ آخر اسرائیل نے جو ایران پہ حملہ کیا، کیا وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائے گا یا نہیں؟ تو ثاقب بشیر ابھی تک تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ اسرائیل جو ہے اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ تکنیکی بھی ہے، اس کے پاس شاید وہ بنکر بسٹر ایمونیشن نہیں ہے، وہ میزائل نہیں ہے جو ایران کے کئی 100 میٹر نیچے تہہ خانوں میں بنے میزائل فیکٹریز ہوں یا ان کی ایٹمی تنصیبات ہوں،
ان کو تباہ کر سکیں، اور اسی لیے وہ امریکہ پر زور دے رہا ہے اسرائیل کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اس جنگ میں شامل ہو، مگر بظاہر امریکہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس جنگ کا حصہ نہیں ہے، اور ایران کو بھی خبردار کر رہا ہے کہ اگر امریکی اثاثوں پر حملے کیے گئے تو پھر امریکہ مجبوراً اس جنگ میں شامل ہوگا، اور بقول امریکی صدر کے وہ ایران کو ایک عبرت کا نشان بنا دے گا۔ تو آپ کو کیا ثاقب لگ رہا ہے کہ کیا واقعی اسرائیل جو ہے اپنے مقاصد حاصل کر لے گا، اور جو خاص طور پہ اسرائیل کے اندر کے جو مناظر سامنے آ رہے ہیں وہ بھی بڑے خوفناک ہیں، کافی تباہی ہوئی ہے، تو اس جنگ سے اسرائیل کو کیا حاصل ہوگا؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے اس ساری صورتحال میں؟ ایک تو جو لیٹسٹ جو سچویشن ہے اس کا تھوڑا سا اپڈیٹ کر دیتے ہیں اپنے دیکھنے والوں کو کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پاک بھارت جس طرح ایک سیز فائر کروایا، ڈیل کروائی ہے، جو بھی انہوں نے کروایا وہ ایران اسرائیل کے درمیان بھی کروا سکتے ہیں، اور کرانا چاہ رہے ہیں شاید، ان کی یہی جو ان کی ٹویٹ سے لگ رہا ہے، کیونکہ جو صدر پیوٹن ہیں ان سے انہوں نے بات کی، بڑی طویل ان کی بات ہوئی، اور جو بین الاقوامی مختلف لیڈرز ہیں ان سے بات ہوئی ان کی، اور ایسے لگتا ہے کہ شاید جو اس سٹیج پہ جتنے مقاصد حاصل کرنا چاہتا تھا امریکہ وہ حاصل ہو چکی، کیونکہ امریکہ اب تو اپنے آپ کو تھوڑا سا ڈسٹینس رکھ رہا ہے، لیکن مجھے یاد ہے کہ پہلے دن جب اٹیک ہوا تو جو صدر ٹرمپ ہیں ان کی جانب سے جو بیان آیا وہ یہ تھا کہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم کسی صورت جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے کہ اس طرح، اب وہ ختم ہو چکے ہیں۔ ان کا جو ہے وہ اشارہ اس جو ایران کی اس لیڈرشپ، اس کی جو ہے وہ آرمی کے لیڈر تھے، پاسداران انقلاب کے تھے، اور دیگر بڑے اداروں کے جو لیڈرز تھے، سائنسدان تھے، کوئی جو ہے وہ ان کو وہ مارے جا چکے تھے۔ تو اس کے بعد جب ایران نے اٹیک کیا، ایک دوسرا تیسرا، اس وقت بھی ہم جب بات کر رہے ہیں تو پھر بھی یہ اٹیک کر رہا ہے اسرائیل پر، اور اسرائیل کے اندر بہت تباہی ہے نظر آ رہی ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا اگرچہ بائسڈ رپورٹنگ کرتے ہیں اسرائیل کے حوالے سے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جو رپورٹنگ کر رہے ہیں اس میں ہمیں وہ نظر آ رہا ہے۔ اب وہ جو آپ نے مقصد کی بات کی، اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہیں اس کی جانب سے تو یہ کہا گیا کہ جو ایرانی عوام ہے وہ باہر نکلے، اور رجیم چینج کا انہوں نے کہا کہ یہ جو رجیم ہے اس کو تبدیل کریں، وہ باہر نکلیں، مطلب ان کا مطلب یہی ہے کہ ہم اٹیک کر رہے ہیں، اب باہر نکلیں تاکہ مل کر جو ہے وہ یہ معاملہ آگے بڑھے۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس حد تک کی چاہے گا کہ ایران کو کمزور کیا جائے، یا جو ایٹمی طاقت بننے کے حوالے سے یہ خدشات جنم لے رہے تھے، یہ کہا جا رہا تھا، پھر ایران امریکہ جو ہو رہے تھے مذاکرات، آج اس کا چھٹا دور ہونا تھا، جو اسرائیل نے جو ہے وہ اس میں سارا کر دیا، اور اس کے بعد یہ نہیں ہو سکا۔ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ اس کو، کیونکہ یو کے جو برطانیہ، فرانس، جرمنی بھی یہی کہہ رہے ہیں، امریکہ بھی یہی کہہ رہا ہے، اور بظاہر بھی ایسے لگتا ہے کہ وہ اس کو ایٹمی پاور بننے سے روکنے یا کوئی ڈیل کرنے کی طرف جائیں گے۔ اگر وہ ہو جاتی ہے تو پھر میرے خیال میں اس سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ اسرائیل تو بہت کچھ چاہتا ہے کہ یہ پوری رجیم ہی جو ہے وہ تبدیل ہو جائے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اب چیزیں جو ہے وہ اس طرف شاید نہ جائیں، لیکن یہ رکے گا کب یہ ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے۔ دیکھیں نا، ایران کے ساتھ امریکہ نے مذاکرات کا آغاز کیا نا، اور یہ صدر ٹرمپ نے 60 دن کی ڈیڈ لائن دی، اور جو ہی 61 دن ہوئے تو امریکہ نے کچھ نہیں کیا، لیکن اسرائیل نے فوری طور پہ حملہ کر دیا، یہ کہہ کے کہ ڈیڈ لائن گزر گئی۔ حالانکہ ڈیڈ لائن جو ہے صدر ٹرمپ نے دی تھی، 60 دن کی ڈیڈ لائن، اور مذاکرات بھی امریکہ کر رہا تھا، اور حملہ جو ہے وہ اسرائیل نے کر دیا۔ تو اسی طرح جب صدر ٹرمپ بھارت اور پاکستان کے درمیان کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کی بات کرتے ہیں، تو میرے خیال میں اس کے اندر بھی ایک کیچ پوائنٹ یہ ہے کہ امریکہ کا دباؤ جو ہے وہ زیادہ پاکستان کے اوپر بھی ہوگا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی کشمیر کے اوپر انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، آپ کہہ رہے ہیں نا 25 سال بعد بھی پاکستان کی باری آ سکتی، مگر اس سے پہلے ہی کشمیر کے اندر مثال کے طور پہ، جو کہ شاید ہماری یہ پالیسی نہیں ہے، کہ جو کشمیر کی جو لائن آف کنٹرول ہے اس کو مستقل بارڈر قرار دے دیا جائے، اور بارڈر کراسنگ پوائنٹس رکھ دیے جائیں، کشمیری فیملیز کی آپس میں ملاقاتوں کا ایک سسٹم بنا دیا جائے، اور پھر بھارت اور پاکستان میں تجارت شروع ہو جائے، تو پھر پاکستان کے لیے ایٹمی ہتھیار رکھنے کا جواز جو ہے وہ کمزور پڑ جائے گا، اور پھر اصل چیلنج ہوگا کہ بھارت جو ہے اپنے ایٹمی ہتھیار نہیں چھوڑے گا، اور پھر پاکستان کو کہا جائے گا کہ اب کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو چکا ہے، اس میں امریکہ گارنٹر بھی ہو سکتا ہے،
تو پھر پاکستان کے لیے مشکل ہوگا ایٹمی ہتھیاروں کو رکھنا. تو اس میں پھر پاکستان کو کوئی ایک بڑی پوزیشن لینی پڑے گی، لیکن اپنی نیشنل سیکیورٹی کی گارنٹی جو ہے وہ امریکہ یا کوئی اور اگر دینے کو تیار ہوگا یا نہیں. اور دوسری صورت میں ہمارے جو ایٹمی ہتھیار ہے، ہو سکتا ہے ہم چائنا جو ہے ہمارا ایک پارٹنر ملک ہے، ہماری جو ایٹمی ٹیکنالوجی ہے اس میں جو پیسفل پرپز کے لیے چائنا بھی تعاون کرتا رہا ہے، جو پرامن مقاصد کے لیے. تو اصل چیز یہ ہے کہ اگر اس سب کے باوجود بھی اگر پاکستان پر انڈیا حملہ کرتا ہے یا اسرائیل حملہ کرتا ہے یا انڈیا کے ذریعے حملہ کرواتا ہے پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں پہ، تو پاکستان کے پاس کیا آپشن ہے؟ ایک تو یہ کہ وہ اس حملے کو ناکام بنانے میں چائنا بھی رول پلے کر سکتا ہے. دوسرا یہ اگر ورسٹ کم ورسٹ تو ہمارے جو ایٹمی ہتھیار ہیں ہمارے پاس پھر بھی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ ہم انہیں محفوظ کر سکتے ہیں. وہ جگہ چین بھی ہو سکتی ہے، وہ جگہ جو ہے کوئی اور بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر بہت صورتحال خراب ہوئی تو ڈیفینیٹلی پاکستان جو ہے وہ اپنا وجود ختم ہونے کا انتظار نہیں کرے گا. پاکستان جو ہے اس کو فوری فیصلے کرنے ہوں گے، اور مجھے یقین ہے کہ انڈیا کوئی ایسی غلطی نہیں کرے گا کہ جس میں پاکستان کا وجود خطرے میں پڑ جائے، کیونکہ ہماری پالیسی بہت کلیئر ہے کہ پاکستان اپنے ایٹمی ہتھیار اس صورت میں استعمال کرے گا کہ جب پاکستان کا وجود خطرے میں پڑ جائے. تو انڈیا اگر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے، پاکستان کے وجود کو خطرے میں ڈالتا ہے، تو پھر ڈیفینیٹلی حالات جو ہے وہ اس پورے خطے کے لیے بہت خطرناک ہو سکتے ہیں. تو یہ تو اب واپس اگر ایران پہ آئیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران نے جو اسرائیل پہ حملے کیے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ جو اسرائیل نے ایک متھ بنایا ہوا تھا، جیسے اس خطے کے اندر انڈیا کا ایک متھ تھا کہ انڈیا ڈومینیٹنگ پاور ہے، لیکن جو ایران نے میزائلوں کی بارش کی ہے تو اسرائیل کا بھی وہ متھ ٹوٹ نہیں گیا؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس نے جو ایئر ڈیفنس سسٹم بنایا تھا، آئرن ڈوم کہا جاتا تھا، اینٹی بالسٹک میزائل سسٹم تھے ان کے، وہ سارے تو بظاہر ناکام ہو گئے اور اسرائیل میں بڑے پیمانے پہ تباہی ہوئی. بالکل، وہ جو میتھ تھی وہ تو ایران نے بالکل جو ہے وہ توڑی ہے. وہ ہمیں وہ مناظر نظر آ رہے ہیں کہ جو وہاں اٹیک ہوا ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کی جو انفارمیشن ہے اس کا فلو اسرائیل نے روکا ہے کہ تاکہ اس کا کتنا نقصان ہوا ہے، کتنی اہم جو تنصیبات ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، یہ چیزیں جو ہے وہ سامنے نہ آئیں اس موقع پر. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ سامنے نہیں آ رہی. جو آ رہا ہے وہ جو نظر آ رہا ہے کہ کس طرح، اور جو بیانات ہیں خاص طور پر وہاں امریکی جو سفیر ہیں اس کا جو بیان آیا تھا پچھلی رات کو جو اٹیک ہوا تھا ایران کی جانب سے، تو وہ انہوں نے ایک خوف کی رات کو قرار دیا تھا. پھر اسی طرح اور جو لوگ ہیں وہاں پہ، یا جو انٹرنیشنل میڈیا کے فاکس نیوز کے جو رپورٹرز ہیں وہ رپورٹ کر رہے تھے، تو انہوں نے بھی کہا کہ پچھلے ایک لمبی دہائی سے میں رپورٹنگ کر رہا ہوں، آج تک ایسا منظر نہیں دیکھا. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ اسرائیلی جو ہے اس کو DW نے رپورٹ کیا ہوا ہے کہ اس کے گھر پر یا اس کی کسی خاص جگہ پر جب وہ کوئی اٹیک ہوا ہے اس نے دیکھا ہے، تو اس نے بھی کہا کہ ہم نے زندگی میں بڑی بڑی مشکلات دیکھی ہیں لیکن ایسا نہیں ہوا. تو اس لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مت تو ایران نے توڑ دی ہے. اب اس کا فیوچر ہم نے دیکھنا ہے وہ کیا ہوگا. لیکن جو چیز مجھے خوف دلا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایرانی لیڈرشپ، خاص طور پر جو ایرانی جو سیکیورٹی کے لحاظ سے جتنے بھی اداروں کے سربراہان تھے، ان کے سائنسدان، وہ اٹیک ہو رہے ہیں. 3 جو ہے وہ یا 5 جو ہے وہ کاریں تھیں، گاڑیاں تھیں، ان میں کوئی جب وہ اٹیک ہوا ہے بتایا جا رہا ہے ایران میں، تو اس میں بھی کوئی سائنسدان تھے. ان کو جو ایران کو جو سب سے بڑا مسئلہ جو میری نظر میں وہ ہے وہ ان کی انٹیلیجنس فیلئر. ان کے اندر کچھ جاسوس موساد کے، ان کے اندر سے جو معلومات ہے وہ اس لیول پر لیک ہو رہی ہے کہ ان کا آرمی چیف بھی جو محفوظ نہیں ہے، ان کا پاسداران انقلاب کا سربراہ بھی محفوظ نہیں ہے، ان کے سائنسدان، وہ جوہری سائنسدان جو دماغ ہے ان کا اس پورے پروجیکٹ کا، وہ محفوظ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایران کو اگر یہ جنگ ختم ہو جاتی ہے، جس چیز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے وہ یہ ہے کہ اپنے اندر غدار ڈھونڈے. سب سے بڑی کمزوری جو اس پورے سینیریو میں مجھے نظر آئی ہے وہ ایران کے اندر سے اس لیول کی انفارمیشن جو لیک ہو رہی ہے جو نہیں ہونی چاہیے. اگر وہ ہو رہی ہے تو وہ بڑی خطرناک ہے. اچھا ثاقب، غدار بالکل ہوں گے اور ہیں بھی، اور ایران نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے موساد کے کچھ ایجنٹوں کو گرفتار بھی کیا ہے اور 5 کی تعداد بتائی جا رہی ہے میرے خیال میں. مگر ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اسرائیل اور امریکہ وہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی اتنا ایڈوانسڈ ہو چکے ہیں کہ وہ ایک شخص کی جو آواز ہے وہ سیٹلائٹ سے
ان کی آواز کو مانیٹر کرتے ہیں، چاہے وہ موبائل فون سے ہوں یا پھر اس جگہ پہ جو الیکٹرانک گیجٹس ہوں وہاں سے، یا ٹیلی فون لائنز ہوں یا موبائلز ہوں، وہاں سے ان کی آواز کو کیپچر کر کے ان کی لوکیشن وہ تلاش کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ایک سائنٹسٹ کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ وہ اپنے فلیٹ کے کمرے میں موجود تھا اور اس کے کمرے کے اندر اس کو ٹارگٹ کیا گیا، اور ان کی وائف جو تھی ان کے سامنے تھی لیکن ان کو ہٹ نہیں کیا گیا۔ اچھا، یہ ایک ڈرون کے ذریعے، ریموٹلی کنٹرول ڈرون کے ذریعے ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے، تو اس میں ٹیکنالوجی کا بھی بہت بڑا رول ہے، اور سب سے بڑا رول جو ہے یہ سیٹلائٹس کا ہے۔ اور ہمارے جو جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں ثاقب، ہمارے پاس وہ سیٹلائٹ سسٹم کسی بھی مسلمان ملک کے پاس نہیں ہے۔ چائنا کے پاس ہے، ان کے پاس اپنا سیٹلائٹ سسٹم ہے، اور مگر امریکہ، یورپین کنٹریز کے پاس سیٹلائٹ سسٹمز ہیں جو سیٹلائٹ کے ذریعے اپنے میزائلز کو ڈائریکٹ کرتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں، اپنے ڈرونز کو کنٹرول کرتے ہیں، اور سیٹلائٹ سسٹم جو ہے اس کے ذریعے جو ہے جو ان کے جو اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹم ہیں وہ بھی الرٹ کیے جاتے ہیں، ان کو ایکٹیویٹ بھی کیا جاتا ہے۔ تو ٹیکنالوجی کا اس پوری جنگ میں ایک بہت بڑا رول ہے، جس کا پاکستان اور بھارت فیوچر ہی آپ یہ کہیں کہ جنگوں کا فیوچر جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے ساتھ، آپ یہ دیکھیں وہ دور نہیں رہا کہ زمینی جنگ۔ اب دیکھیں تو پاکستان اور بھارت کی جو فضائی جنگ ہوئی، جس کو تاریخ کی بہت بڑی فضائی جنگ کہا جاتا ہے، کہ ایک طرف 80 طیارے تھے، ایک طرف 65 طیارے تھے اور وہ فضا میں تھے، لیکن سچی بات یہ فضائی جنگ نہیں تھی۔ میرے خیال میں وہ یہ بھی فضائی جنگ نہیں تھی، یہ میزائلوں کی جنگ تھی۔ یہاں سے جہاز اوپر اڑا، اس نے بٹن دبائے، میزائل چلا گیا بیانڈ ویژول رینج، اور جا کے اس نے طیارے گرا دیے۔ تو یہ اس طرح کی ایک روایتی فضائی جنگ نہیں تھی۔ تو یہاں پہ تو میزائلز کو جس طریقے سے پن پوائنٹ کر کے استعمال کیا گیا ہے، ٹارگٹ کیا گیا ہے، یہ بھی ایک سیٹلائٹس کی مدد سے یہ وہ سب کچھ ہوا۔ مجھے یاد ہے کہ یہ حزب اللہ یا حماس کی جو قیادت ہے، انہوں نے جو عام موبائل فون تھے سیکیورٹی پرپز کی وجہ سے وہ استعمال کرنا چھوڑ دیے، اور پیجرز وہ آپ کو یاد ہوگا، پیجر ہی اڑا دیے۔ تو وہ پیجر جو انہوں نے استعمال کرنا شروع کیے کہ سیکیورٹی تاکہ جو ہے وہ ان کی کمپرومائز نہ ہو، لیکن پیجرز جو ہے وہ اٹیک ہوئے تھے، اور ان پیجرز اٹیک میں بہت سارے ان کے جو رہنما ہے وہ ٹارگٹ ہوئے تھے۔ پیجرز ٹیکنالوجی تک انہوں نے رسائی کر لی تھی اور اس میں انہوں نے اٹیک کر دیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فیوچر جنگوں کا بھی، ملکوں کا بھی، قوموں کا بھی اب فیوچر ہے تو وہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ہے۔ باتیں تو ہم بہت کرتے ہیں لیکن اصل چیز ٹیکنالوجی، اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے دیکھا ہے پاکستان اور بھارت کی جو جنگ ہوئی اس میں بھی بظاہر ٹیکنالوجی کی فتح ہوئی، اور پاکستان نے بھرپور طریقے سے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا، اور جو ہماری جو بھی شارٹ کمنگس تھی وہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے انہیں کمپنسیٹ کیا گیا۔ جیسے ارلی وارننگ سسٹم ایئر بورن جو تھا ویکس کا، اس کو بھی امپلائی کیا گیا، ایک انٹیگریٹ کیا گیا جہازوں کے ریڈار کے سسٹم کے ساتھ۔ تو ٹیکنالوجی بڑا اہم، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان ایئر فورس کے چیف ہیں، ٹھیک ہے، اور پاکستان کے آپ فیلڈ مارشل ہیں، آپ کے بارڈر پہ ایران پہ اسرائیلی طیارے آ کے آپ کے پڑوسی ملک میں بمباری کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ایئر فورس اور ہماری جو آرم فورسز ہیں وہ بھی اپنے وار روم میں بیٹھے اس سارے چیزوں کو اپنی سیٹلائٹس یا امیجز سے یا اپنے ریڈارز کے ذریعے بڑے کلوزلی مانیٹر کر رہی ہوں گی۔ وہ یہ دیکھ رہی ہوں گی کہ اسرائیلی طیارے جو ہیں وہ کتنی تعداد میں ایران کی فضاؤں میں موجود ہیں، کیونکہ ہمارے پاس یہ سسٹم تو ہے کہ ہم پڑوسی ملک کے طیاروں کے فضا میں بھی جو طیارے ہیں ان کو بھی ہم گن لیتے ہیں، ان کے پر بھی گن لیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمیں نوٹ کر رہی ہوں گی، اور ہمیں ایران کے اوپر جو اسرائیل کے حملے ہوئے ہیں ان میں سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے، اور کیونکہ جو کوتاہیاں ایران سے ہوئی ہیں یا جو کوتاہیاں اسرائیلی ایئر فورس سے ہوئی ہیں ان سے پاکستان جیسے ملک کو سیکھنے کی بہت ضرورت ہے، اور آئی ایم شیور کہ ہماری ایئر فورس، ہمارے جو آرم فورسز ہیں وہ بڑی گہری نظر رکھی ہوگی انہوں نے ایران میں ہونے والے اسرائیلی حملوں پہ، کیونکہ کل یہ برا وقت جو ہے وہ کسی پہ بھی آ سکتا ہے۔ تو بہرحال اب آگے چلتے ہیں، فی الحال تو ہم اپنے پاکستان کی ایک سیاسی جماعت پہ آئے برے وقت کی بات کریں گے۔ کیا دکھ رہا ہے؟ امریکہ میں ہمارے فیلڈ مارشل موجود ہیں اور امریکہ میں احتجاج بھی کیا جا رہا ہے۔ بظاہر تو وہ پاکستان کی تحریک انصاف والے لوگ نہیں ہیں، ظاہری بات ہے امریکہ میں غیر ملکی سیاسی جماعتوں کو تو آپریٹ نہیں کرنے دیا جاتا، مگر وہ وہاں پہ رجسٹرڈ پی ٹی آئی ہے امریکہ کے اندر، اور ان کے فیصلے بھی کرنے میں بظاہر وہ تکنیکی اعتبار سے آزاد ہیں۔ تو ان مظاہروں کا کیا کوئی اثر ہوگا آپ کے خیال میں؟
ہمارے فیلڈ مارشل کے دورے کے دوران جو امریکہ میں ہوئے؟ ایک تو میرا یہ خیال ہے کہ یہاں کی جو پی ٹی آئی ہے، جو ایون عمران خان، ان کے کسی اسٹیٹمنٹ میں ہم نے اس مظاہرے کو اون کرتے نہیں دیکھا، مطلب اون نہیں کیا. یہاں کی قیادت کو سوالات بھی ہوئے لیکن انڈائریکٹلی انہوں نے ڈائریکٹ یہ کہا ہو کہ ہم اون کرتے ہیں، نہیں کیا انہوں نے. اثر کیا ہوگا؟ اچھا، میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت بڑا اثر بظاہر جو ہے وہ ہوتا نظر آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو جو سچویشن ہے وہ اتنی کوئی ٹینس ہے اس وقت جو ہمارے ریجن کی ہے، یہ ایران اسرائیل معاملے کی وجہ سے، پھر روس یوکرین کا ایشو بھی ہے. تو جو امریکی انتظامیہ ہے، جو صدر ٹرمپ ہیں، جو وائٹ ہاؤس ہے، جو وہاں پہ پاکستانی تھے جن کے ساتھ کوئی وعدے وعید تھے، تو ہو سکتا ہے یاد کروانا چاہ رہے ہوں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس ساری سچویشن میں بڑی کوئی ڈیولپمنٹ، کوئی چیز آپ کہیں کہ اس سے کوئی اثر ہوگا، وہ تو نہیں ہوتا. لیکن میں سن رہا تھا شہباز گل صاحب کو، وہ کہتے ہیں کہ اس سے دباؤ پڑتا ہے، دباؤ چھوٹے چھوٹے اس چیزوں، چھوٹے اس قسم کے جو ایکٹس ہم کرتے ہیں اس سے دباؤ پڑتا ہے. اب وہ کس لیول کا دباؤ ہے یہ وہی بتا سکتے ہیں کہ کوئی دباؤ ہے بھی یا نہیں ہے. مجھے صرف شہباز گل صاحب کی اس تھیوری پہ میں اتفاق نہیں کروں گا، کیونکہ وہ اس وقت امریکہ ایک ایسا ملک ہے جس کا صدر جو ہے وہ اپنی فوج کو سڑکوں پہ لے آیا ہے، چاہے وہ نیشنل گارڈز ہیں، چاہے وہ فوج کی 250 سالہ جو اینیورسری ہے امریکن آرمی کی، اور سیکنڈ ورلڈ وار، دوسری جنگ عظیم کی وردیاں پہنا کے اپنے جو فوجی سپاہی ہیں ان کو بھی سڑکوں پہ لے آئے ہیں، ٹینکوں کے ساتھ، جیپوں کے ساتھ امریکہ کی سڑکوں پہ. تو ایسی صورت میں وہ پاک فوج کے آرمی چیف، جس کو انہوں نے بڑا مہمان خصوصی بنا کے، بڑا مہمان بنا کے نہیں، ابھی جو بریفنگ ہوئی تھی سینٹ میں شاید وہاں کے امریکیوں سے، تو انہوں نے یہاں کی جو قیادت ہے سیکیورٹی فورسز کی، ان کو یا پاکستان کی قیادت کو بڑا انہوں نے تعریفیں کی ہیں کہ یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اور شریف اللہ کی حوالگی اور سارے میں. تو مجھے نہیں پتا کہ ٹرمپ جو ہے، جس پہ خود امریکہ کے عوام سڑکوں میں نکلے ہوئے ہیں اس وقت، اور وہ ایک نو کنگز کے نام پہ ایک ریلیز نکال رہے ہیں، ہزاروں لوگ. کیلیفورنیا میں کوئی کہہ رہے ہیں 20,000 کے قریب، لاس اینجلس میں 20,000 کے قریب جو ہیں وہ لوگ سڑکوں میں نکلے ہیں، اور وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ بادشاہوں کی طرح بیہیو کر رہا ہے، نیشنل گارڈز کا، فوج کا استعمال کر رہا ہے. تو ایسی صورت میں شہباز گل اور تحریک انصاف کے لوگ اگر وہاں پہ کوئی ریلی نکالتے ہیں تو صدر ٹرمپ پہ وہ کیا دباؤ ڈالیں گے؟ صدر ٹرمپ پہ تو ان کے اپنے امریکی عوام جو ہیں، جو ہزاروں کی تعداد میں نکل رہے ہیں، وہ نہیں دباؤ ڈال پا رہے. اور صدر ٹرمپ پہ الزام ہی ہے کہ فوج کا استعمال کر رہے ہیں سیاست کے اندر، تو وہ کیا پاکستان کے حوالے سے صدر ٹرمپ پہ ڈال. مجھے نہیں لگتا کہ یہ ریلی اتنی کامیاب ہوگی، مگر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو کانگریس ہے، امریکی کانگریس ہے، جو امریکہ کی اپوزیشن ہے، جو ڈیموکریٹس ہیں، اور بڑی تعداد میں جو سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہیں، وہ ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے، اب اس کے لیے تو ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، کیونکہ خود امریکہ کے اندر انسانی حقوق کے حوالے سے بڑے سوال. میں وہی بات کرنے لگا تھا کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو 5 نومبر 2024 کو الیکشن ہوئے، صدر ٹرمپ جو ہے وہ منتخب ہوئے، 20 جنوری کو انہوں نے حلف لیا، اور آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو آج 15 جون ہے میرے خیال میں. تو 5 نومبر سے 15 جون کے درمیان ہمیں کوئی ڈیولپمنٹ نظر نہیں آئی. ایون 8 فروری الیکشنز پہ بھی بریفنگ ہوئی وہاں پہ کانگریس میں، پھر ٹویٹس کرتے رہے مختلف جو ان کے امریکہ کے جو یہ تھے رچرڈ گرینل اور باقی لوگ بھی ٹویٹس کرتے رہے، بہت کچھ ہوتا رہا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ 5 نومبر سے 15 جون تک زیرو پروگریس ہے امریکی انتظامیہ کی جانب سے. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب امریکی صدر بنتا ہے تو امریکہ کی اپنی مفادات ہیں، اپنی ترجیحات ہیں، وہ انہی کو لے کر آگے چلتے ہیں. اچھا، اب جو آپ نے رچرڈ گرینل کی ٹویٹ کا ذکر کیا، جب ٹرمپ نے ابھی حلف نہیں اٹھایا تھا تو رچرڈ گرینل کی ٹویٹس آ رہی تھی، اور عمران خان کو رہا کریں، اور بڑا ایک عوامی قسم کا پوسچر لیا تھا رچرڈ گرینل نے. بلکہ لوگ توقع کر رہے تھے کہ صدر ٹرمپ بھی آ کے جو ہے وہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کوئی بات کریں گے. ایسا نہیں ہوا. اب میں ذرا ہائنڈ سیٹ میں سوچتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ
امریکہ کے جتنے بھی بیانات یا رچرڈ گرنل کے یا چند دیگر کانگریس مین کے آئے تھے وہ صرف اور صرف پاکستان کو تیار کیا جا رہا تھا ایک خاص رول کے لیے، اور وہ پاکستان کا رول اس لیے بھی اہم تھا کہ شاید امریکہ کے کسی خفیہ ادارے کی کسی فائل میں ایران کے اوپر اسرائیلی حملے کی پوری پلاننگ موجود تھی۔ اس کے لیے پاکستان کو ضروری تھا کہ پاکستان کی حکومت کو جو ہے اپنے ساتھ ملا کر ایران کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اپنے ساتھ ملانے سے مراد یہ ہے کہ کم از کم پاکستان کی جو حکومت ہے اس کی طرف سے کوئی ایسا تاثر نہ ملے کہ ایران کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے وہاں پہ اگر کوئی رجیم چینج ہوتی ہے تو پاکستان کی طرف سے کوئی ایسی کارروائی نہ ہو، کیونکہ پاکستان جو اور ہمارے ادارے وہ ویسے بڑے بدنام ہیں کہ یہ افغانستان جیسی جنگ میں بھی ادھر بھی کھیلتے تھے ادھر بھی کھیلتے تھے، تو انہوں نے کہا کم از کم ایران کے خلاف کسی بھی بڑی کارروائی سے پہلے پاکستان کو الگ کیا جائے ایران سے۔ اور آپ کو یاد ہوگا جو ایران اور پاکستان کے درمیان بھی میزائلوں کا تبادلہ ہوا تھا وہ بھی ایک قسم کی مس انڈرسٹینڈنگ ضرور تھی، مگر مجھے زیادہ میرے جو خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ جو رجیم چینج کی بات کی گئی ہے نا ایران میں، آپ دیکھیں اسرائیل جب بھی کسی ملک پہ ایران جیسے ملک پہ حملہ کرتا ہے، اب سیریا میں کیا ہوا، جو پڑوسی ممالک ہیں وہاں پہ کیسے رجیم چینج ہوئی، کویت جنگ وار کے بعد لیبیا میں عراق میں ساری رجیم چینج ہوئی نا، تو وہ رجیم چینج جو ہے وہ ایک الٹیمیٹ کامیابی ہوتی ہے کسی بھی امریکی یا اسرائیلی حملے کے بعد۔ تو کیا پاکستان میں خدا نخواستہ اگر پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کو امریکہ یا اسرائیل یا ایون انڈیا بھی نشانہ بناتا ہے تو کیا وہ رجیم چینج کی بھی کوشش ایسا کر سکتا ہے؟ اور اگر خدا نخواستہ ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا کہ یہاں پہ لوگ جو ہیں رجیم چینج کو کیسے دیکھیں گے۔ یہاں پہ تو بغیر کسی جنگ کے جو رجیم چینج ہوتی ہے لوگ اس سے بھی اتفاق نہیں کرتے، تو اگر جنگ کے ذریعے رجیم چینج ہوگی تو لوگوں کو کیا فرق پڑے گا؟ تو پرابلم یہی ہے کہ رجیم چینج کے خلاف صرف وہاں پہ لوگ نکلتے ہیں جہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے یہ ہماری ہے، یہ ہمارا ملک ہے، ہماری قوم ہے۔ تو مجھے یقین ہے کہ پاکستان میں بھی اگر منتخب سیاسی حکومت ہو، منتخب لیڈر ہو، کیرزمیٹک لیڈرشپ ہو جو سڑکوں پہ نکل کے لوگوں کو جنگ کے خلاف یا جنگ کے حق میں وہ موبلائز کر سکے، ایسی قیادت ہو، ایسی قیادت نہ ہو جو پیچھے جھنڈا رکھ کے ٹی وی پہ قوم سے خطاب کرے اور سڑکوں پہ نکلنے کے قابل نہ ہو۔ تو ایسی سیاسی حکومت اور سیاسی قیادت جب ہوگی تو اسرائیل اور امریکہ کے یہ جو رجیم چینج کے جو منصوبے ہیں مجھے نہیں لگتا وہ پاکستان جیسے ملک میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہماری جو حکومت ہے اور ہماری جو عوام ہے وہ آئین، قانون اور جمہوری اصولوں کے مطابق چلے تاکہ لوگ اس کو اون کر سکیں، ورنہ پھر ہوتا یہ ہے کہ پاکستان جیسے ممالک میں حکومتیں صرف اس وجہ سے بلیک میل ہو جاتی ہیں کہ وہ حکومتیں یہ سمجھتی ہیں کہ یہ عوام نے کل ہمارا ساتھ نہیں دینا، تو اس وجہ سے بلیک میل ہوتی ہیں۔ اور یہ حکومت کی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے جو غیر منتخب حکومت ہوتی ہے کہ وہ اپنے فیصلے، اپنے سمجھوتے جو ہیں وہ عوام کی امنگوں کے مطابق نہیں، وہ اپنے مفادات کو تحفظ دینے کے لیے کر دیتے ہیں اور خفیہ رکھے جاتے ہیں۔ اور ابھی بھی بہت سارے معاملات میں جو ہے بہت سے معاملات خفیہ ہیں، اور ہمارے بہت سے سینئر صحافی بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ جو امریکہ کے دورے کیے جا رہے ہیں ان کا ایجنڈا کیا ہے اور اتنے لمبے لمبے دورے کیوں کیے جا رہے ہیں، عوام کو کیوں نہیں بتایا جا رہا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ تو پھر غیر منتخب حکومتیں تو یہ نہیں کرتی نا، وہ تو پھر آسانی سے بلیک میل ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کا الٹیمیٹ مقصد یہ ہوتا ہے وہ اقتدار میں رہیں اور طاقت میں رہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے سبق سیکھنا ہے کہ پاکستان کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں، منتخب نمائندے ہوں، وہ نمائندے جو سڑکوں میں نکل کے لوگوں کو اپنے ملک کی خاطر اکٹھا رکھ سکیں، متحد رکھ سکیں۔ تو آپ کیا کہیں گے، کل کوئی کیسز بھی کوئی خان صاحب کے منڈے سے سٹارٹ ہو رہے ہیں؟ پھر تین قسم کے کیسز ہیں کل۔ ایک تو ٹرانسفر ججز کا کیس ہے، بیرسٹر صلاح الدین اس میں آرگومنٹس دیں کہ یہ محمد علی مظہر جو ہے ان کی سربراہی میں بینچ سنے کا 9:30 بجے صبح۔ یہ کیس آخری مرحلے میں ہے، اس میں دلائل ہو چکے ہیں، اٹارنی جنرل کے دلائل ہو چکے ہیں۔ اب ریبٹل جو جواب الجواب ہے وہ بیرسٹر صلاح الدین، پھر فیصل صدیقی، پھر حامد خان وہ دیں گے۔
اور اس کے بعد اگر کوئی سوال جواب ہوا تو اٹارنی جنرل اس کا جواب دیں گے. یہ کیس بالکل آخری مرحلے میں، اگر یہ کیس ڈے ٹو ڈے چلا تو اس ہفتے یہ کیس نیکسٹ ویک جب شروع ہو رہا ہے کل سے تو یہ کنکلوڈ بھی ہو اور سکتا ہے. 19 تاریخ کو جوڈیشل کمیشن کا بھی اجلاس ہے. 19 کو اجلاس ہے جس میں جو جوڈیشل کمیشن کے ممبران ہیں ان کی توسیع ہونی ہے، تبدیلی ہونی ہے، نہیں، آئینی بینچ کے، آئینی بینچ سوری کے. آئینی بینچ میں کسی ممبر اس کی توسیع ہونی ہے اسی کی، یا اس کو ممبر کو ڈراپ ہونا ہے یا ایڈ ہونا ہے یا کیا ہونا ہے، یہ اس کے لیے ہے. ابھی جو مستقل چیف جسٹس کے لیے یہ اجلاس نہیں ہے. پھر 11:30 بجے مخصوص نشستوں کے کیس کی سماعت ہے. جسٹس امین الدین خان حاجی جسٹس امین الدین خان صاحب جو ہے کل وہ سماعت کریں گے. فل جو وہ 11 رکنی بینچ ہے. فیصل صدیقی اپنے دلائل جاری رکھیں گے. اور یہ کیس بھی امین الدین خان صاحب جب حج پہ جا رہے تھے تو وہ اسرار ملک صاحب کہتے ہیں کہ ایک قومی فریضہ کے طور پر وہ یہ حج سے پہلے ادا کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ قومی فریضہ پہلے تو نہیں ہوا. لیکن اب دیکھنا ہے کہ یہ قومی فریضہ ہی جو ہے وہ کب تک جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے معاملہ. لیکن یہ کیس بھی مخصوص نشستوں کا اب دیکھنا ہے کہ ڈے ٹو ڈے چلتا ہے یا ویکلی چلتا ہے یا کس طرح، کیونکہ آگے چھٹیاں بھی ہیں سپریم کورٹ کی. تیسرا جو معاملہ ہے وہ 8 کیسز ہیں لاہور میں 9 مئی کے، جس میں عمران خان صاحب کے ضمانتوں کے کیسز ہیں. اس میں ایسے لگتا ہے کہ اگر کل سماعت ہوئی، دلائل ہوئے تو کچھ فیصلہ بھی آ سکتا ہے کہ ضمانت ہونی ہے یا نہیں ہونی. تو یہ 3 بڑے کیسز ہیں کل کے لیے، جب کل ہفتہ نیا شروع ہو رہا ہے اور کل پہلے دن ہوں گے. بہت شکریہ ثاقب بشیر، مطیع جان، MJ TV کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.